اس کو مسترد کر دیا تھا اور مجھے دوبارہ بحال کر دیا تھا میری پنجاب کی صدارت اور جنرل سیکریٹریشپ کے اوپر. اور جہاں تک عمران خان صاحب سے رابطے کا تعلق ہے تو اب ایک بڑا مؤثر نظام کل ہی آویزاں کیا ہے عمران خان صاحب نے ان سے رابطے کا، جس کے اندر مزید لوگوں کو عمران خان صاحب سے رابطے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے بیسیکلی، جو کافی وسیع ہے. اور ہم سب یہی چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب سے رابطے کے لیے ایک وسیع کمیٹی بنے، نہ کہ وہ محدود لوگوں تک ان کا ایکسس ہو. وہ الحمدللہ کور کمیٹی کی سفارش کے اوپر خان صاحب نے کر دیا ہے، تو اس سے میرا خیال ہے کہ کافی ساری شکایات دور ہو جائیں گی لوگوں کی. نظر صاحب، آپ نے اپنی بات میں جو زیادتی کا آپ نے ذکر کیا، یقیناً آپ سمیت دیگر سیاسی کارکنوں کے ساتھ بے شمار زیادتیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ سیاسی معاملات کو، جب آپ حق و باطل کی لڑائی بنا دیں گے، جب آپ اپنے کارکنوں کو ایک ایکسٹریم پوزیشن پہ آپ لے کے جائیں گے، ایسی باتیں آپ کی قیادت کی جانب سے سامنے آئیں کہ سائیکل کی بات کریں، اور بھی بے شمار وہ ہیں میر جعفر، میر صادق، جب آپ عوام میں نفرتوں کی بے بوجھ دیں گے تو ظاہر ہے دونوں جو پارٹی ہے وہ دونوں انتہا پہ پہنچ گئے تھے، جس کے بعد لازمی طور پر آپ نے دیگر کارکنوں کو بھی مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا. تو کیا یہ سیاسی قیادت کے لیے سوچنے کا مرحلہ نہیں کہ وہ اپنی ذاتی انا کو پیچھے ڈال کر صرف ملک کو، آپ نے معاشی مسائل کا بھی ذکر کیا، اس وقت عوام کی جو حالات ہیں، ایک صوبے میں آپ کی بھی حکومت ہے، ان تمام صورتحال کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ ماضی میں جو ہوا زیادتیاں آپ کے ساتھ بھی ہوئی، آپ نے بھی دوسری نظر زیادتیاں کی اپنے دور میں، ان تمام باتوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے کل کی جانب آپ کو قدم بڑھائیں؟ دیکھیں، ہمارے دور میں تو جو ہمارے مخالف تھے وہ مہنگائی مارچ نکال رہے تھے، میڈیا پر سب سے زیادہ کوریج بھی انہیں دی جاتی تھی، وہ ہر جگہ پھرتے بھی تھے، ان کے کاروبار بھی چلتے تھے، اپنے گھروں میں بھی تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو موجودہ دور میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک مہم چل رہی ہے موجودہ دور کی فسطائیت کو نارملائز کرنے کے لیے، ایسی باتیں کر کے کہ جی نہیں جی بس موو آن کریں جی، نہیں جی چلیں آگے جی، کوئی فرق نہیں پڑتا جی. یعنی کہ جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہوا، جو ظلم ہوئے، جو کارکن شہید ہوئے، جو تشدد کیا گیا لوگوں کے ساتھ، جو ججز تک کو دھمکیاں دی گئیں، اس سب کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے. اور جو عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا، میں سمجھتا ہوں 1971 کے بعد اگر عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو وہ اب ہوا ہے، اس مینڈیٹ چوری کو بھی تسلیم کروانے کے لیے، اس کو نارملائز کرانے کے لیے، اس کو انٹرنلائز کرانے کے لیے ایک مہم چل رہی ہے، جس میں یہ اچھی اچھی چکنی چکنی باتیں کی جاتی ہیں. ہم ان میں نہیں آنے والے. عوام کا مینڈیٹ بحال ہوگا، جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، یہ جعلی پرچے جو کیے گئے ہیں یہ سب واپس لیے جائیں، جن ججز کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے ان سے معذرت کی جائے. اس کا یا اگر معذرت نہیں کرنی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ابھی معلوم نہیں کہ کس نے کیا ہے، تو ایک فل بینچ بنایا جائے. بینچ فکسنگ نہ کی جائے اس معاملے کے اوپر. یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھی ججز کے معاملے کے اوپر خدا نخواستہ بینچ فکسنگ میں چلے جائیں گے تو عام عوام کے ساتھ کو آپ نے کیا انصاف دینا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تصور کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کے بعد پاکستان کے سینئر ترین ججز ہوتے ہیں، سب سے ہائی کوالٹی، سب سے معتبر ججز ہوتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر وہ 6 ججز جو ہیں 8 میں سے وہ یہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے گھر والوں کے ساتھ یہ ہوا، ہمیں یہ فون کر کے دھمکیاں دی گئیں. کسی بھی مہذب معاشرے میں اب تک حکومت گر چکی ہوتی اس لیٹر کے بعد، کسی بھی مہذب معاشرے میں. یہ تو ہمارا معاشرہ ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے نہیں نہیں جی یہ تو 1971 میں یا 1952 میں بھی ایسے ہوا تھا، تو آپ کے دور میں وہ فلانے کے ساتھ بھی ایسے ہو گیا تھا، تو جی چلیں جی اس کو آگے لے چلتے ہیں جی. چلیں جی یہ جو آپ نے 17 جماعتوں والی پارٹی کو آپ نے برسر اقتدار لے آئے ہیں 271 سیٹوں والی پارلیمنٹ کے اندر، چلیں جی اس کے اوپر بھی پانی پھیر دیتے ہیں. نہیں، ہمیں کسی نہ کسی جگہ لکیر ڈالنی پڑے گی اور کسی نہ کسی جگہ ہمیں ان معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں آپ کی، یہ ہمیشہ آنے والی نسلوں تک تو بات خدا نخواستہ پہنچے گی نہیں. آپ کا ملک تو اس سے پہلے افراتفری کی طرف چلا جائے گا. یہ تو بنانا ریپبلک پلس ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت. یہ کوئی ملک تو نہیں ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یا یہ کوئی نظام تو نہیں ہے جس کے اندر اس وقت ہمارا سسٹم آپریٹ کر رہا ہے. یہ تو سارا ایک سٹیج ڈرامہ ہے. وہ جو نمونے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی برسر اقتدار نہیں ہے، وہ خود بھی ٹی وی پر آ کے کہتے ہیں کہ ہم برسر اقتدار نہیں ہیں. جو حکومت کے پولیٹیشنز ہیں، جاوید لطیف صاحب وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہماری اپنی نہیں ہیں. محمد زبیر خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری معاشی کارکردگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ حکومت نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا. ججز جو ہیں اسلام آباد کے وہ کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک محسن نقوی جو کسی جماعت کا رکن نہیں ہے، فیصل واڈا جو کسی جماعت کا رکن نہیں ہے، وہ سب کا مائی باپ بنا ہوا ہے.
تو یہ تو ایک سٹیج ڈرامہ ہے جو ہمارے آگے عوام کے آگے لگایا گیا ہے، اس کے پیچھے حقیقت تو کوئی نہیں ہے. اور میں تو حیران ہوں اس ذہنیت پہ جو سمجھتی ہے کہ اس نظام کے تحت وہ عوام کو ڈلیوری دے سکیں گے. اگر اس نظام کے تحت کوئی عوام کو ڈلیوری مل سکے گی نا تو اگلے 100 سال میں سب سے زیادہ کتابیں پاکستان پہ لکھی جائیں گی اور اس تجربے پہ لکھی جائیں گی. یعنی کہ بڑے بڑے تجربے ہوئے، اسٹیٹ لیڈ اکنامک گروتھ کا تجربہ ہوا، پرائیویٹ سیکٹر لیڈ اکنامک گروتھ کا تجربہ ہوا، ایسٹ ایشین میریکل کا تجربہ ہوا کہ وہ سینٹرلائزڈ گورننس کا تجربہ ہوا، ڈیلیگیٹڈ گورننس کا تجربہ ہوا. لیکن پاکستان میں تجربہ ہونے جا رہا ہے کہ جی ڈنڈے کے زور پہ اور محسن نقوی اور فیصل واڈا کے زور پہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور وہ یہ ڈیولپمنٹ اکنامکس میں اور معاشی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا تجربہ ہوگا. اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگلے 100-200 سال میں جتنی کتابیں لکھی جائیں گی اس سے پہلے نہیں لکھی گئی ہوں گی. جی. اور قبائلی اضلاع کا انضمام ہو چکا تھا. ہماری آبادی جو تھی وہ 14.62 سے بڑھ کر 19.64 ہو گئی. اب کی 3 سال ساتھ میں ان میں ہمیں قبائلی اضلاع کے لیے وہ فنڈ نہیں ملا جو ہمیں ملنا چاہیے. پہلا سوال یہ. اس کے ساتھ ہی ہے جب آپ ہی وزیر تھے تو خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. ہماری پیداوار 415 ملین میگا فٹ سے زیادہ ہے. ہماری ضرورت 200 ملین میگا فٹ سے بھی کم ہے. آپ کے دور میں ہمارے ہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی. آپ ہی کے دور میں گیس کے علاوہ جو بجلی کی پیداوار ہے وہ 6300 میگا واٹ تھی. ہمیں 2300 میگا واٹ بجلی بھی مشکل سے دی جا رہی تھی. آج آپ خیبر پختونخوا میں 51 مقدمات کی ضمانت لے کر پنجاب جا رہے ہیں. صوبے کے حوالے سے آپ کہتے نہیں ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا سا غلط کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کے اعداد و شمار گیس کے حوالے سے غلط ہیں. تقریباً اوسطاً 300 MMCFT جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے گیس کی پیداوار ہوتی ہے اور 300 MMCFT ہی خیبر پختونخوا کو گیس کی سپلائی ہوتی ہے. سردیوں میں یہ بڑھ جاتی ہے. سردیوں میں گیس کی سپلائی جو ہے وہ 300 سے بھی بڑھا کے خیبر پختونخوا میں دی جاتی ہے. سب سے کم گیس کی لوڈ شیڈنگ خیبر پختونخوا کے اندر ہے. باقی تمام صوبوں کو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پنجاب میں ہے. ریٹ بھی سب سے زیادہ پنجاب میں ہے. سب سے کم جو ہے وہ سندھ اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں ہے. جہاں تک بجلی کی بات ہے تو ہمارے دور میں بجلی کی جو کھپت تھی وہ سالانہ 11% کے حساب سے گرو کر رہی تھی. اور سب سے زیادہ جو نیا ریکارڈ بھی سیٹ کیا گیا بجلی کی پروڈکشن اور کھپت کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر رکھا گیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماضی میں کیونکہ ڈیمز نہیں بنے اس لیے ڈیم سے جو بجلی کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ ناکافی ہے پاکستان کی بجلی کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے. اس لیے نواز لیگ نے بدقسمتی سے امپورٹڈ ایندھن کے اوپر بہت سارے بجلی گھر لگائے جس کا بوجھ جو ہے وہ اب چاروں صوبوں کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ جی جس صوبے میں ایک ڈیم ہے یا 2 ڈیم ہے یا سندھ پھر کہے گا کہ جی گیس بنانے والی جو سب سے زیادہ پاور پلانٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. بلوچستان کہے گا کہ گیس سب سے زیادہ ہم دیتے ہیں. تو یہ تو پھر ایک بڑی لمبی ہم بحث میں چلے جائیں گے. پنجاب کہے گا گندم ہم دیتے ہیں. اس بحث میں ہم نہیں پڑھ سکتے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر خیبر پختونخوا کو سب سے زیادہ فنڈز اور ڈیولپمنٹ ملے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ملے ہیں. قبائلی علاقوں کو بھی جس طریقے سے سب سے زیادہ فنڈز ملے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ملے ہیں. میں تو پشاور پہلے بھی آ چکا ہوں اور میں جب بھی آتا ہوں تو پشاور الحمدللہ ایک نیا چہرہ مجھے دکھاتا ہے. آپ کے سامنے آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے پشاور کا چہرہ بدل کے رکھ دیا. یہ ایسا پشاور تو نہیں ہوتا تھا. میں ایک دفعہ پہلے یہاں آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور سے. آپ لاہور میں اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. لاہور صرف گلبرگ لاہور میں آپ کو بتاتا ہوں زیادہ خوبصورت ہے. کیسے؟ آپ لاہور میں جب جاتے ہیں نا آپ صرف گلبرگ ماڈل ٹاؤن اور ڈیفنس میں پھرتے ہیں. لاہور کے 14 حلقے ہیں. لاہور گلبرگ ڈیفنس اور ماڈل ٹاؤن صرف 2 حلقوں پر مشتمل ہے. آپ ذرا کبھی میرے حلقوں میں آئیں. آپ کو میں شادرے میں لے کے جاتا ہوں. آپ کو میں کبھی اندرون شہر میں لے کے جاتا ہوں. آپ واپس آئیں گے آپ کہیں گے کہ میں جنت میں آ گیا ہوں. تھینک یو.